ہر قدم پر یہ دیکھا کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا ہے. اگر وہ کام اس وقت ہو رہا ہے تو ہم دین پر ہیں، اگر کام اس وقت نہیں ہو رہا ہے تو ہم بے دینی پر ہیں. جس وقت کا جو عمل ہے اس عمل کو اس وقت میں کرنا سنت ہے. جس وقت کی جو دعا ہے اس دعا کو اس وقت میں پڑھنا سنت ہے. دعاؤں کی خاصیتیں بھی جب ظاہر ہوں گی جب ان دعاؤں کو ان اوقات میں کریں جن اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کیا ہے. نماز کے بعد کیا دعائیں ہیں، نماز کے بعد کے کیا اذکار ہیں. اگر اس کو اس نے چھوڑ دیا تو گویا اس عمل کا مسنون وقت ختم ہو گیا. جس طرح فرض نماز کا وقت متعین ہے، اگر اس وقت میں نہ ہوا تو وہ فریضہ ادا نہیں ہوا. بالکل اسی طرح سنتوں کے لیے ہے کہ سنتوں کے لیے بھی اوقات متعین ہیں کہ آپ نے کس وقت کیا عمل کیا. آپ نے کس وقت اتنا صحابہ میں اتباع سنت تھا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت اتنا زیادہ کرتے تھے کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو تو شاید ان کو دیوانہ سمجھو، شاید ان کو دیوانہ سمجھو. جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کرتے تھے. اگر تم دیکھو تو شاید ان کو دیوانہ سمجھو. اتنا اتباع سنت. راستے پر چلتے 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 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے ہٹ کر ایسے گھوم گئے. سب راستے پہ چل رہے، عبداللہ بن عمر راستے سے ہٹے اور راستے سے ہٹ کر چلے، پھر آگے گھوم کے راستے پر آئے. لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر یہ تم نے کیا کیا، راستہ تو سیدھا تھا، تم ادھر سے کیوں گھوم کر آئے. اور فرمانے لگے کہ میں نے ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے بھی ایسے ہی کیا. مدینہ منورہ سے دور کسی جنگل میں ویرانے میں ایک درخت تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کو پانی دینے کے لیے جایا کرتے تھے. اس درخت کو پانی دینے جاتے تھے، حالانکہ وہ کوئی پھلدار درخت نہیں تھا، ایسے کوئی پھل آتا ہو یا اس درخت کی کوئی افادیت ہو. اس درخت کو پانی دیتے. جب بھی مستقل ہو جاتے اس درخت کو پانی دیتے. لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ یعنی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے نیچے، اس درخت کے قریب ایک مرتبہ قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ آپ نے یہاں قضاء حاجت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے تشریف فرما ہوئے وہاں وہ جگہ ہم کہیں بھول نہ جائیں. اتنا اہتمام کہ میں نے آپ کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو صحابہ آپ کی عادت اور ضرورت میں اتنا زیادہ اتباع کرتے ہیں وہ عبادات میں آپ کا کتنا اتباع کرتے ہوں گے. نماز کے بعد کے اذکار تو عبادت ہے نا، نماز کے بعد کے اذکار تو عبادت ہیں. جب عادت میں اور ضرورت میں اتنا اتباع ہے تو عبادت میں اتنا اتباع ہونا چاہیے. اس لیے یاد رکھو اسلام کا حسن اور ادب صرف اتباع سنت میں ہے. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اسلام کا حسن نہیں ہے. اسلام کی جاذبیت اتباع سنت میں ہے. اسلام کی جاذبیت اتباع سنت میں ہے. وہ رعب جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے سنتوں میں رکھ دیا. وہ رعب سنتوں میں رکھ دیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مجمع اس کا عادی نہیں ہے، اس سے بالکل غافل ہے. اس سے بالکل غافل ہے. کس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں نے اس وقت وہ کیا یا نہیں کیا، اس فکر سے سب اللہ مجھے معاف فرمائے، اس فکر سے سب غافل ہے. اور یہ سوچنا کہ بھئی میں تو کر ہی رہا ہوں، کوئی دوسرا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ اس امت کا کام نہیں ہے. یہ اس امت کا کام نہیں ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے میں تو کر رہا ہوں. یہ اس امت کا کام
نہیں ہے. اپنے برابر والے کو پکڑ لو, متوجہ کرو کہ بھئی نماز کے بعد کی تسبیحات, نماز کے بعد کے اذکار اور نماز کے بعد کی دعائیں انشاءاللہ کریں گے نا اس کا اہتمام. جی ہاں, اپنے آپ کو پابند بناؤ, کیونکہ دین کا ادب, دین کا حسن وہ اتباع سنت میں ہے. اتباع سنت کے بغیر تو دین کامل ہوتا بھی نہیں ہے. فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. فرائض اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں, بغیر فرائض کے تو اسلامی نہیں ہے. یہ تو دخول اسلام کی شرائط ہے. لیکن اتباع سنت کہ یہ اسلام کا حسن ہے, اسلام کی جاذبیت ہے اور اسلام کا کمال ہے. اسلام کا کمال اتباع سنت میں ہے. اس لیے دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیا کرو, دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیا کرو. ایک دعوت تو یہ ہے کہ آدمی بیان کر لے, ایک دعوت یہ ہے کہ جس وقت اس عمل کا موقع ہے اس وقت اس عمل کو دوسروں سے بھی کروا دے پیار محبت سے. تذکیر جو ہے وہ صرف, میری بات دھیان سے سننا, تذکیر صرف واعظ و نصیحت نہیں ہے. تذکیر صرف واعظ و نصیحت نہیں ہے, بلکہ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت جس عمل کا موقع ہے اس وقت اس عمل کو دوسروں کو یاد دلاؤ. اس وقت اس عمل کا موقع ہے اس وقت اس عمل کو یاد دلاؤ. آپ نے تقریر تو کر لی لیکن عمل کے وقت وہ عمل یاد نہ دلایا تو وہ عمل وجود میں نہیں آئے گا, کیونکہ اس عمل کے وقت آپ نے عمل یاد نہیں دلایا. یہ بات ہے نا. ڈاکٹر نے تو دوائیں ساری بتلا دی لیکن دوا کھانے کے وقت وہ دوا یاد نہ آئی اور اس کا وقت نکل گیا, تو ڈاکٹر یہ کہے گا یہ دوا اس وقت کھاتے تو فائدہ ہوتا, اس وقت کھانے سے فائدہ نہیں ہوگا. جب دواؤں کے لیے یہ اصول ہے تو دواؤں کے لیے کیا اصول ہوگا, بولو تو صحیح کچھ. دوائیں جن سے شفا یقینی نہیں ہے, جب اس کے لیے اصول یہ ہے تو اس کے وقت کے بدل جانے سے اس کی خاصیت ختم ہو جاتی ہے. جو دعائیں یقینی ہیں ان کے اوقات کے بدل جانے سے ان کی خاصیت کیسے باقی رہے گی؟ جی ہاں, یہ غور کرنے کی بات ہے. کس وقت کا کیا ذکر ہے, کس وقت کی کیا دعا ہے, اس کا اپنے آپ کو پابند بناویں. 24 گھنٹے مومن کے 24 گھنٹے اذکار سے گھرے ہوئے ہیں, اذکار سے گھرے ہوئے ہیں. ان پابندیوں کا نام, اصل میں ان پابندیوں کا نام دعوت ہے. ان پابندیوں کا نام یہ دعوت ہے. اس لیے فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھا دین, اس سے زیادہ پکا پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے, دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. دعوت دیتے ہوئے عمل کرے گا کہ اس کا دین سب سے زیادہ پختہ ہوگا. دین کی پختگی اس میں ہے کہ دعوت اور عمل دونوں کو جمع کرے. اس میں دین کی پختگی ہے کہ دعوت اور عمل دونوں کو جمع کرے. امت میں اس زمانے میں تبدیلی مذہب اس لیے آسان ہو گئی کہ امت اپنے دین کی داعی نہیں رہی, ورنہ جب تک مسلمان دین کی دعوت پر تھا اس وقت تک مسلمان جب تک دین کی دعوت پر تھا مسلمانوں میں اجتماعی ارتداد نہیں تھا, اجتماعی ارتداد نہیں تھا. اور اگر کوئی اسلام سے بھاگنا چاہتا تو دعوت کی عمومیت اس کو اسلام سے نکلنے نہیں دیتی تھی. دعوت کی عمومیت اس کو اسلام سے نکلنے نہیں دیتی تھی. سنو, اسلام سے بھاگنا بھی چاہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو داعی بنایا تھا. اس امت کا کام یہ نہیں تھا کہ کوئی کونا سنبھال کر بیٹھ جاؤ اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا لو. اس امت کا کام نہیں تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کس سوانح میں حضرت کا خط چھپا ہوا ہے, اس میں حضرت نے لکھا کام کرنے والوں کو
کہ اگر اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو جو عموم کے تابع ہے تو کونے سنبھال لو، اور اگر دنیا میں عالمی دینی انقلاب چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح اپنی مدینہ منورہ کی فضائل کے باوجود، مدینہ منورہ کے فضائل کے باوجود مدینے کی تنہائیوں کو قربان کر کے صحابہ کی طرح اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ ادنا خط میں کام کرنے والوں کو لکھا تھا، وہ خط چھپا ہوا ہے حضرت کی سوانح میں، کہ اگر اپنی ذاتی ترقی چاہتے ہو تو کونے سنبھال لو، تو کونے سنبھال لو، اور اگر عالمی دینی انقلاب چاہتے ہو کہ عالم میں دین قائم ہو تو صحابہ کی طرح اپنی تنہائیوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات سے عمل کریں اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آیت کے اس مفہوم کے خلاف خطبہ دیا کہ لوگوں تم لوگ کہتے ہو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ بھائی اپنا اپنا کام کرو، اپنا اپنا فکر کرو، دوسروں کو چھوڑو۔ فرمایا اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اگر یہ امت دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرے گی اور برائی سے نہیں روکے گی تو جو عذاب آئے گا غلط کرنے والوں کی وجہ سے وہ عذاب ان پر بھی آئے گا جو اللہ کا کوئی حکم توڑنے والے نہیں تھے۔ اصل میں نجات کو دعوت میں منحصر کیا گیا تھا، یہ بات سمجھنے اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ محنت امت میں سے ختم ہو گیا، اس لیے اس بات کا سمجھنا امت کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ نجات دعوت میں منحصر ہے، بہت دھیان سے سننا میں جو کہہ رہا ہوں، نجات دعوت میں منحصر ہے، دعوت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ قرآن نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا، دعوت کے بغیر نجات نہیں ہوگی، قرآن نے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ کھول کھول کے بیان کر دیا۔ کیا ہے دعوت؟ دعوت ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، دوسروں کو ایمان کی طرف لانا اور دوسروں کو اعمال کی طرف لانا۔ یہ تواصی بالحق کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، اور تواصی بالصبر ہے دوسروں کو برائی سے روکنا۔ اس کو قرآن نے صاف کر کے کہہ دیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو گویا تم نے اسباب نجات پوری طرح اختیار نہیں کیے، کیونکہ اسباب نجات دو نہیں ہیں ایمان اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات چار ہیں، اسباب نجات چار ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے اور اونچے درجہ عطا فرمائے، دعوت کو ایسا کھولا ہے مفتی صاحب نے کہ امت کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور امت کو امت کا فرض منصبی یاد دلایا ہے۔ تو صاف لکھا مفتی صاحب نے کہ ایمان اور اعمال صالحہ صرف دو نہیں ہیں اسباب نجات، بلکہ اللہ نے اسباب نجات چار بیان کیے ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، دوسروں کو ایمان اور اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کرنا، دو کام یہ بھی ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے، کوئی شخص خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے کو عمل کا حکم نہ کرے، یا کوئی شخص خود گناہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو اس گناہ سے نہ روکے، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ کہ نماز پڑھنا مستقل فریضہ ہے اور روزہ رکھنا
مستقل فریضہ ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ روزہ بھی نہ رکھے؟ بولو بھائی، ایسا ممکن ہے کہ بھائی آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں جب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز مستقل فرض ہے، روزہ مستقل فرض ہے. سنو، اس طرح سمجھایا کہ نماز مستقل فرض ہے اور روزہ مستقل فرض ہے. ایک فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے دوسرا فریضہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوگی. اس طرح سمجھایا دعوت کو. ایک ایک امتی کو جا کر دعوت دینا، ایک ایک امتی کو منکر سے روکنا، یہ اس کی اپنی نجات کے لیے ضروری ہے. اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی اس کی عبادت کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی حکموں پر چلنے کے، نہ ماننے والوں پر جو عذاب آئے گا اس سے عبادت کرنے والے بھی بچ نہیں سکیں گے. یہ تو حدیث میں کھول کے بیان کر دیا، حدیث میں کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ عذاب سب پر ڈالیں گے. صحابی حدیث کے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جاویں، میرے دونوں کان بہرے ہو جاویں اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو. یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یعنی اس روایت کو بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ عذاب سب پر لاویں گے، نجات صرف ان کو ملے گی، نجات صرف ان کو ملے گی جو دوسروں کو برائی سے روک رہے ہوں، ان کو نجات ملے گی. سنو، ایک جماعت چلی دعوت دینے کے لیے، ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا. روزانہ سنتے ہو منتخب میں حضرت نے روایت بھی نقل کی ہے اور اس سے متعلق روایتیں بھی نقل کی ہیں، اور قرآن کی آیت بھی لکھی ہے. تو اس قوم کے نیک لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا فائدہ اس کام کے کرنے سے؟ سنو، کیا فائدہ وہاں جا کر دعوت دینے سے ان کو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا. اسی طرح کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم کیوں جا کر نصیحت کر رہے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا اور عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا. اب کیا فائدہ ان کو دعوت دینے سے؟ دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے ان کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں. دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہم تو اس لیے ان کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں